السلام علیکم۔ تلخ و شیری کے ساتھ مینگل اپ یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین، پاکستان کا موسم خوشگوار نہیں ہو رہا، جبکہ آج کراچی کے برسات نے موسم کو خوشگوار کیا ہے، مگر پاکستان کا موسم اپنی جگہ پہ ہے اور کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کشیدگی میں کوئی سرحدوں پہ اضافہ نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں سیاستدانوں کی جو باہمی چپکلیش ہے اس وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے اس میں، اور عوام اس سے بہت پریشان ہے، کیونکہ عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا ہے۔ عوام اس میں لگے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ آٹا سستا ہو جائے۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کے اندر اشیاء خورد و نوش مہنگائی کی اس سطح پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے کوئی مسلمان ملک میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر پاکستان میں جو تاجر حضرات ہیں ان میں کوئی اسلامی ازم ہے ہی نہیں، اسلامی ان میں شعار ہی نہیں ہے کہ بھائی تجارت ہے۔ اس موقع پر رمضان کا بابرکت مہینہ، اس میں کوئی عوام کے لیے سستی اشیاء خورد و نوش دیں، عوام میں مہنگائی کا تحفہ ختم کر دیں، مگر یہ مہنگائی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مہنگائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ مہنگائی ہوتی ہے۔ یہ مہنگائی جو ہے یہ ایک مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے، یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالیں۔ اس طرح پاکستان میں بھی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ عوام چاہ رہے ہیں کہ امن ہو، تو سیاستدان جو امن کے داعی ہونے چاہیے وہ مسلسل ملک میں افراتفری اور بے سکونی اور ایک افراتفری کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ عمران خان کافی حد تک ریلیف عدالتوں سے مل چکا ہے ان کو، اب ان کو یہ چاہیے کہ جس طرح سعودی عرب اور ایران بیٹھ گئے اسی طریقے سے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی وہ بیٹھ جائیں۔ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کلمہ گو ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے بابرکت مہینے میں کوئی ایک راستہ نکالے الیکشن کا، ایک ہی مقررہ وقت پر، مقررہ تاریخ پر اتفاق رائے سے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے۔ وہ اس کا رزلٹ بھی صحیح آئے گا اور اس پہ سب متفق ہو کے ایک سگنیچر کر دیں کہ جناب جو رزلٹ آئے گا سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو یہ پاکستان کا واحد حل ہے۔ اس میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا تحریک انصاف والے ہوں، پیپلز پارٹی والے، سب کو مل بیٹھ کے جو بھی اس وقت پاکستان میں حزب اقتدار یا حزب اختلاف ہے سب کو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے۔ عدالت تو مسلسل ریلیف دے رہی ہے، مسلسل جھگڑوں کو نمٹا رہی ہے کہ وہاں ایسے جھگڑے جو عدالت میں نہیں جانے چاہیے پارلیمنٹ میں جانے چاہیے، پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے، وہ عدالت میں جا رہے ہیں۔ اب عدالت اس پہ اپنے حساب سے فیصلے دے رہی ہے کہ کیا کیا جائے۔ لازمی عدالت عمران خان کے فیور میں دیتی ہے تو مریم شور مچاتی ہے کہ ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا اس طرف، اگر مریم کے حوالے سے دے تو عمران خان کہتے ہیں کہ جج یوں ہو گئے۔ تو ججوں کی اس وقت بڑی اہم ذمہ داری آئی ہوئی ہے عدلیہ پہ، اور عدلیہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا خوش اسلوبی سے ہوگی، اور اس پہ کوئی الزام نہ لگے اپوزیشن کی طرف سے یا کسی اور سیاسی پارٹی کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے ہی یا حزب اقتدار کی طرف سے ہی۔ مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غیر جانبدار ہو کر کوئی فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر جانبداری برتی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا یعنی کہ غلط ہوگا اور عدلیہ پہ بھی داغ آ جائے گا۔ اس وقت عدلیہ ہے کیونکہ فوج بھی بدنام کر دیے، یعنی کہ عمران خان کی جو تحریک چلی اس میں فوج کو اتنا باجوا، اور ان جو رجیم چینج ہوئی تو اس میں اتنا بدنام ہو چلی ہے، تو فوج تو اس معاملے میں بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھی ہے۔ حالانکہ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان اب جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کو بھی اشاروں کناروں میں بعض مرتبہ کھل کے بھی نشانہ بنا رہے ہیں، مگر انہوں نے خاموشی اپنائی ہوئی ہے اور وہ خاموش ہی ہیں۔ لازمی ان کے ایک پیشہ ورانہ سپاہی ہیں، وہ پاکستان کے سرحدوں کے ضامن ہیں۔ پاکستان میں افراتفری اس صورت میں جب انتہائی صورت میں ہو جائے تو فوج مداخلت کرتی ہے، تو فوج جب بھی مداخلت کرے کہ انہوں نے کہا ہم غیر جانبدار رہیں گی، مگر ان کو مسلسل گھسیٹا جا رہا ہے اور مسلسل الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں جو کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔
میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان سے آپ کو محبت ہے، پاکستان سے آپ کو یعنی کہ عوام سے محبت ہے، تو اس طرح کی صورتحال پیدا نہ کریں، کیونکہ عوام پاک فوج سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پاک فوج پہ کسی قسم کا الزام تراشی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے محب وطن عوام کو۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آرمی کو بدنام کرنا پاکستان کی سرحدیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے، کمزور کرنا سرحدوں کو، تو اس طرح سے اجتناب کریں تمام سیاستداں۔ میں سمجھتا ہوں مریم ہو، زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، فوج پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اب جب کہ فوج ایک راہ اس نے پکڑ لی ہے، ایک نیوٹرل کی غیر جانبدار ہو کے ایک سائیڈ میں ہے، تو آپ اس کو مسلسل اپنی سیاست میں نہ دخلیں، صورتحال کو اتنا خراب نہ کریں کہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اب اسی وقت امریکہ کے نمائندے دل میں خلیل زادے اور تمام وہ ابھی ان کے ایک ہالسن، پیٹر ہالسن، وہ بھی آئے تھے، تو اس طرح کے تھے، وہ مسلسل عمران خان کے حوالے سے عمران خان سے ملاقاتیں بھی کی۔ وہی امریکہ جس کو کل عمران خان نعرے لگاتے تھے، آج وہی امریکہ ان کی حمایت میں آ رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا ان کو اقتدار میں لانے کے لیے کوششیں بھی امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی پاکستان میں پرامن اقتدار کی منتقلی ہو جائے، کیونکہ وہ جمہوریت کو پنپنا دیکھنا چاہتا ہے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ کوششیں کر رہے ہیں وہ جمہوریت کی بقا کے لیے کر رہے ہیں، کہ ہم جمہوری ملکوں کو ترجیح دیتے ہیں، کہیں مارشل لا لگ جائے یا اس طرح کی ایمرجنسی نافذ ہے، اس کی ہم حمایت نہیں کرتے، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ بظاہر تو وہ امریکہ یہی کہہ رہا ہے، مگر بہرحال ان کو عمران خان سے ہمدردی ہے، اور یہ انٹرنیشنل سطح پہ عمران خان کی اس وقت حمایت ہے۔ مگر اس کے علاوہ عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان مسلسل کشیدگی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جبکہ اب ان کو ضمانتیں بھی ان کی ہو گئی ہیں۔ مگر اس طریقے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ان کے گھر سے وہاں سے پتھراؤ، پیٹرول بم پھینکنے کی رپورٹیں اخباروں کی زینت بنی، میڈیا کی زینت بنی، اور یہاں سے پولیس کی ایک لشکر کشی، اور اسلام آباد پولیس کی وہ اتنی بڑی لشکر کشی کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے آئی ہے، پھر بھی ناکام اور نامراد لوٹے وہ لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ انتظامیہ کی بھی نااہلی ہے کہ اس کو پرامن طریقے سے کسی کو اگر حراست میں بھی لینا ہے تو پرامن طریقے سے راستہ اپنایا جاتا۔ پورا زمان پارک کی جو آبادی ہے ان کو پریشان کیا۔ اعتزاز حسن نے تو اس پہ بڑے بھرم ہوئے، پیپلز پارٹی کے رہنما، کیونکہ ان کی رہائش گاہ بھی وہیں ہے۔ تو اس طریقے سے گرفتاری دینے کا نہ انہوں نے دینی تھی نہ انہوں نے لینی تھی، لگتا یہی تھا، ورنہ پولیس چاہے تو کہاں سے بھی پکڑ کے آدمی کو لے آتی ہے۔ عام آدمی کو اگر پولیس پکڑنے جاتی ہے تو اس کا در و دیوار سارے توڑ کے اس کو اندر جو کوٹری میں بھی چھپا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی نکال لے آتی ہے۔ پاکستان میں یہ دیکھنے میں آیا کہ امیر کے لیے، طاقتور کے لیے ایک الگ قانون ہے، اور کمزور کے لیے پاکستان میں ایک الگ قانون ہے۔ یہ بظاہر میں سمجھتا ہوں قانونی طور پہ ہر ایک کو قانون کی جو عملداری ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی۔ اب عدالت نے جب کہ ریلیف دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت رمضان کا بابرکت مہینہ، اس میں مذاکرات کا آغاز کرے اپوزیشن، اور رمضان کے بعد کسی ایک متفقہ تاریخ پہ اتفاق رائے کر لے، اور یہی پاکستان کے عوام سکون کا سانس لیں گے، اور پاکستان کے عوام میں امن و آشتی کا پیغام حکمرانوں کی اور سیاستدانوں کی طرف سے جائے گا، بالخصوص عمران خان کی طرف سے۔ یہ اسی میں ہی پاکستان کی بقا ہے، اسی میں ہی پاکستان کی ضمانت ہے امن و امان کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔